اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ میری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین متین کو پھیلا سکیں تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف آئے اور ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں یا جن احکامات پہ ہمیں عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، حضور کے اقوال افعال، ہم ان سب کے بارے میں جان سکیں۔ تو میری کوشش ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید میں سے وہ واقعات آپ کے گوش گزار کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ آج ایک ایسا ہی واقعہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں جو آپ کے ساتھ پیش آیا، آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے جانیں گے۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا، یہ ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں قوت گویائی عطا فرمائی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا جو کہ مائدہ تھا، دسترخوان تھا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھیں کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص در حقیقت جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو مزید تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا اور برائی کا تو مجھے تصور بھی نہیں ہے، اور میرا جسم تو آج تک کسی بشر نے نہ چھوا اور نہ ہی مجھے کسی نے چھوا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی بدکار کی ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی یہ بات سن کر جبریل امین نے حضرت مریم سے فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر خاوند کے یا بغیر مرد کے اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس کے واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنائے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی تاکہ لوگ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور جس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا، کو حضرت اما حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا بغیر کسی مرد اور بغیر کسی عورت کے، اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا فرمایا، اور اب اس بچے کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے حضرت مریم کے بطن اقدس سے پیدا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوگی۔ اور اس کے بعد جبریل امین نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا ویسے ہی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگی کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور کس طرح میں اپنی قوم کا سامنا کروں گی، لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھیں گے،
لوگوں کے بے جا الزامات اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سراقہ کی طرف چلی گئیں۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد ذہ کی تکالیف محسوس ہونے لگیں، چنانچہ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ درد ذہ کی تکالیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں تھی کہ اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو جبریل امین نے آواز دی، اے مریم علیہ السلام، پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو 40 دن تک وہیں قیام کرنے کا حکم ملا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں اور میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں تو بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور کہنے لگے کہ نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام بستی والے حضرت مریم علیہ السلام کے قریب جمع ہو گئے اور تہمتیں لگانے لگے اور آپ کو اذیت دینے لگے۔ ان بستی والوں کی باتیں سن کر آپ نے کہا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور یہ کہہ کر آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت اللہ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ کا معجزہ دیکھ کر اس نومولود بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تر تکالیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر میں گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے آپ فلسطین واپس تشریف لے آئیں اور پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں قابل ذکر معجزہ تو یہی ہے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو شروع کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارنا اور پھر وہ اڑنے لگ جانا، یہ بھی آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کو آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، اور کوڑ اور برس کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو بالکل تندرست ہو جایا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے یا پیتے یا گھروں میں چھوڑ کر آتے سب کا آپ کو علم ہوتا تھا اور آپ سب کچھ تفصیل سے ان لوگوں کو بتا دیتے تھے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی آپ کی قوم آپ پر ایمان لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے۔ چند لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے جن کو قرآن میں حواریون کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ساتھ لیا اور شام کی طرف تشریف لے گئے اور لوگوں کو دعوت حق دینے لگے۔ پھر ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک عجیب سی فرمائش کی، جس کو اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں یوں بیان فرمایا ہے،
اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل کو تسلی ہو اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد کفر کرے گا، انکار کرے گا، نافرمانی کرے گا، اسے دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں ملا ہوگا۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے جو کھانا نازل ہوا اس میں روٹی اور گوشت تھا۔ اللہ نے فرمایا اسے ذخیرہ نہ کرنا، مگر انہوں نے نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی سزا یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔